الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ سب سے پہلے آج کی اس عظیم یوم کی مناسبت سے عید سعید عید غدیر کی مناسبت سے پیروان و رہبان امامت و ولایت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ خداوند ہمیں حقیقی معنوں میں فلسفہ امامت و ولایت اور روح ہے امامت و ولایت اور روح ہے غدیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا، دیکھیں یہ جو دن ہم مناتے ہیں ہمارے علماء علیہ السلام کے جو ولادت کی دن یا دیگر ایام کیوں مناتے ہیں؟ فقط ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایام اللہ ہے۔ ایام اللہ ہے تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دو کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ میرا جو مخاطب ہے وہ نوجوان ہے، یوتھ ہے، آپ سنیں۔ دو کام جو ہے ہم نے کرنا ہے۔ پہلا کام معرفت، اس دن جو ہے کیا کرنا ہے ہم نے، یعنی کہ معرفت جو ہے حاصل کرنا ہے۔ معرفت کن کی؟ آج یوم غدیر ہے تو امامت کو سمجھنا ہے، دوسرا جو ہے ولایت کو جو ہے سمجھنا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ خود اس ہستی کو سمجھے، یہ جو ہستی ہے علی بن ابی طالب، یہ کون ہے اس کو سمجھے۔ دیکھیں ہماری جو ہے معرفت صفر ہے، ہم نہیں جانتے علی کے بارے میں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جتنے بھی ادیب گزرے ہیں، نام و ادیب، ان کا یہ کہنا ہے، متفق علیہ یہ کہنا ہے کہ نہج البلاغہ سے بہتر یعنی کہ کوئی تاریخی ادبی جو ہے یعنی کہ ادبی شاہکار نہیں ہے، یعنی کہ بیسٹ لٹریری پیس دنیا کے اندر یہ کہنا ہے ادیبوں کا۔ میں اور پتہ چلوں گا اگر چیز پر محصر بات ہو سکتی ہے چونکہ وقت نہیں ہے۔ یہ ایک عام موضوع ہے کہ علی بن ابی طالب کی شخصیت و علمیت غیر مسلم اسکالرز اور ادیبوں کے جو ہے نظر میں۔ دیکھیں کارلائل پور تومس بہت بڑے ادیب گزرے اپنے زمانے کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا نے بہت بڑی مرضی کی، بہت بڑی علی بن ابی طالب کو جنگوں میں مصروف رکھا۔ دنیا نے اگر دنیا علی کو مصروف نہ رکھتی جنگوں میں، علی ممبر پہ ہوتے تو علی علمی دنیا میں اتنی تخلیق علی کرتے کہ قیامت تک ریسرچ کی تحقیق کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ کہنا ہے غیر مسلم اسکالر کا۔ اسی طرح جو ہے جورج بن جردہ، انہوں نے جو ہے کتاب لکھی، عیسائی اسکالر تھے، یعنی کہ صوت العدالت الانسانیہ، ندائے صدائے عدالت انسانی، اردو انگریزی سارے محمد ترجمہ ہو چکا ہے۔ جب یہ کتاب چھپ کر عراق کے اندر پہنچی تو اس زمانے کے مرجع تقلید آیت اللہ محسن حکیمی نے اپنے طلاب سے کہا، دیکھیں آپ اپنے پاس جو ایون آپ کپڑے بھی جو ہے آپ بیچ کر یہ کتاب خرید کے آپ پڑھیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ علی سے مخاطب ہو کر کہ اے علی، میں اگر یہ کہوں کہ آپ مسیح سے افضل ہیں، برتر ہیں، تو میرے جو مذہب کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ مسیح سے افضل ہیں تو پھر یہ میرے جو ضمیر ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اے علی تو بتا، اے علی مجھے گمان ہوتا ہے کہ تو خدا ہے، قول کفر نباشت میں قول کر رہا ہوں کہ علی تو بتا کہ تو کون ہے۔ یہ ایک عیسائی ادیب کا جو ہے اس کا فکرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سونے عیسائی، مطلب فی الحال یہ میں ایک اور طرف جانا چاہتا ہوں، یہ مفصل گفتگو ہے۔ معرفت جو ہے عام ایک دن آپ معرفت حاصل کریں۔ دوسرا جو ہے یہ کہ ولایت
و امامت، یعنی کہ یہ دن جو ہے ایام اللہ ہے، عہد کا دن ہے، عہد کرے امام وقت سے، ولایت سے، امامت سے۔ دیکھیں غدیر کے دن ہوا کیا تھا، آپ نے پورا واقعہ مفصل ہر اتنے تقریباً جو ہے مطلب آشنا ہے ہر کوئی۔ 1 لاکھ جو ہے کے قریب حاجی تھے، 1 لاکھ سے زائد بعض روایت کے مطابق، ان کو جمع کر کے پیغمبر نے، صحابہ تھے زیادہ تر اس میں، تو ایک شاہراہ پر کی، وہاں پہ جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے جو ہے اعلان کیا۔ تو اعلان کس چیز کا جو ہے اعلان ہوا؟ مسجد کے امام کا جو ہے اعلان نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے سیاسی امام کا اعلان ہوا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن مسلمانوں کے سیاسی امام کا جو ہے اعلان ہوا۔ اب دیکھیں غدیر جو ہے اس میں یہ فقط اس زمانے کے لیے تھا، بلکہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ اب اگر دیکھیں تو امامت اور ولایت جو ہے پورا ایک سسٹم ہے۔ ابھی اس وقت دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، ولایت کا جو ہے اعلان ہوا 1400 سال پہلے رسول اکرم نے کیا۔ دنیا کے اندر کہیں بھی جو ہے نافذ نہیں ہے سوائے ایران کے۔ جبکہ جمہوریت کا اعلان کیا ایک فرانسیسی مفکر نے 200 سال پہلے۔ آج دنیا میں پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، یا بحرین میں دیکھیں، آپ عراق میں دیکھیں، ایون جہاں پہ 80% جو ہے پیروان اہل بیت ہے، وہاں پہ بھی یہ نظام نافذ ہے۔ تو ہم نے نظام کو نہیں سمجھا۔ غدیر میں جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو یہی لیسن ملتا ہے کہ ہم اپنا حاکم ہم نہیں چن سکتے۔ آپ کو حق نہیں ہے، یہ آپ کا پیدائشی حق نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے مثلاً انسانوں کو حق نہیں دیا کہ ہر کوئی آئے اور حکومت کرے۔ قرآن میں جو ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے طاغوت، تقریباً 9 مرتبہ قرآن کے اندر یہ کلمہ طاغوت استعمال ہوا۔ طاغوت کہتے ہیں تمام ان حکمرانوں کو کہ جو یعنی کہ شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ اجازت نہیں دیتا، نہیں کر دیتا، لیکن کیا۔ مثلا غدیر میں منصور باللہ جو نمائندہ وہ علی تھے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ مشروعیت علیہ السلام کے پاس تھی لیکن مقبولیت نہیں ملی۔ اور ایون حتیٰ کہ جو غدیر میں ایک شاعر تھا حسان بن ثابت، حسان بن ثابت جس نے سب سے پہلے ولایت کا قصیدہ لکھا، اور لکھنے کے بعد پیغمبر نے ان کو جو ہے بلا کر جو ہے قصیدہ سنایا، اور خود پیغمبر سن کر وجد میں آ گئے اور داد دی۔ لیکن بعد میں یہی شاعر اس نے بعد میں کیا کیا فراڈ کیا، یعنی انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ باقیوں نے چوتھا خلیفہ تسلیم کیا، اس شاعر نے چوتھا بھی تسلیم نہیں کیا، چلا گیا امیر شام کی طرف۔ ایسے بھی کردار تاریخ میں گزرے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ تھوڑی سی محدودیت پہ بات کر، لیکن چونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ٹائم جو ہے بالکل نہیں ہے، تو ولایت جو ہے سمجھیں مسلمانوں کا جو قرآنی نظام ہے وہ ہے امامت۔ امامت کے جو ہے اگر دیکھیں تو 2 رکن ہیں، ایک ہے ولایت ہے، ایک ہے یعنی کہ ہدایت۔ ولایت کے ذریعے اللہ سے مرتبط ہے اور ہدایت کے ذریعے لوگوں سے۔ یہ 2 بنیادی جو ہے رکن ہیں، 2 ارکان۔ امت کے جو ہے مثلاً ارکان ہیں، یعنی کہ ایمان مثلاً تعبد ہے، اسی طرح اتحاد ہے، پھر حرکت ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا ایک کمپلیٹ جو ہے سسٹم ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی فرماتے ہیں کہ جب میرا حق غصب ہوا تو میں قیام کرنے کے لیے جب میں نے دیکھا تو بائیں دیکھا تو صبح حسن اور حسین کوئی نظر نہیں آیا، اور میں نے جو ہے امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ یہ دونوں دین کا سرمایہ تھا اس لیے میں نے بہت سے کام کیا۔ اس کے بعد زہرا علیہ جب بیوی جو ہے قیام کرتی ہے تو 2-3 صحابہ بلا کر ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو بلانے کے بعد جو 2-3 صحابہ، اسی طرح ہم آتے ہیں امام حسن کے اپنے ہی عسکر کے سپہ سالار نے امام حسن کے ساتھ دھوکہ کیا، حتیٰ پر ایمان پہ حملت امام قرآن سے حمل کیا۔ اسی طرح ہم آتے جاتے ہیں امام جو ہے مثلا مدینے میں ہے، کوئی قریب نہیں آتا۔ اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں تو پھر اصل امام ساجد نے اگر دیکھیں تو خود اس زمانے کے جو نام یہاں شیعہ لیڈر تھے انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ جنگ کر کے خلافت اور حکومت بنو عباس کے سپرد کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر 17 بکری کے
تھے برابر لوگ ہوتے تو ہم قیام کرتے. امام بتاتے کہ برابری کا امام قیام کیوں نہیں کرے؟ تو فرمایا کہ لوگ نہیں ہیں. امام نے فرمایا کہ وہ اس ریوڑ اگر اتنی جو یہاں پہ بکریاں ہیں اگر اس ریوڑ کے مطلب حساب سے اگر لوگ قیام کرتے ہیں لیکن گنا راوی نے جا کر تو 17 سے. اسی طرح اگر دیکھیں آخری جو ہم نے یہاں پہ میں تمام کر رہا ہوں. دیکھیں امام مہدی جو ہے مثلا پردے کیے ہوئے ہیں کبھی آپ نے ووٹ کیا ہے کیوں نوجوان اس کے بعد دیکھیں ایمان جو ہے پردے غیب میں کیوں ہے؟ پردے غیبت سے ہم عموماً یہ مانا کرتے ہیں کہ غیبت سے مراد امام پردے کے اندر چلا گیا ہے اور ہم انتظار میں ہیں اور ظہور کا مطلب امام پردے سے باہر آیا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس کا جو صحیح تصور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں غیبت سے مراد ہے امام اور امت کے درمیان نہیں. امام بنے امت کے لیے لیکن امام امت کے درمیان نہیں. امام پردے مثلا پردے کا مطلب ہے کہ امام ہمارے درمیان نہیں ہے. امام اور امت کے درمیان دوری کو کہتے ہیں غیبت. اور ہم انتظار کا مراد یہ رہتے ہیں کہ نظارہ کرنا دور سے دیکھیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دے منتظر پردہ رہے اور امام آئے. یہ اس طرح بھی نہیں ہے. انتظار اگر افضل الاعمال اگر کہتے ہیں تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے حرکت کرنی ہے یعنی کہ امام امت نے حرکت کرنی ہے مستقل حرکت کرنی ہے مہدویت کی طرف. آخری جو کی ورڈ ہے وہ ہے ظہور. ظہور کا مطلب پردے سے باہر آنا نہیں ہے. ظہور کا مطلب ہے غلبہ امامت و ولایت. جو نظام جس کا آج اعلان ہوا ہے جدید میں اسی کے غلبے کا نام کیا ہے؟ ظہور ہے. اور مہدویت کا جو میں ڈیفینیشن یہاں پہ بیان کروں گا. مہدویت کہتے ہیں ایک الہی نظام عالمی نظام اور جس کی بنیاد کیا ہے یعنی انصاف پر عادلانہ نظام الہی اور بین الاقوامی یعنی کہ عالمی اور الہی اور عادلانہ تین اس کے جو ہے یعنی کی ورڈ ہے. تو اس نظام کو مہدویت کہتے ہیں. اور وجہ آپ تلاش کریں تو مثلا یہ جو شیخ صدو علیہ رحمۃ کی جو کتاب ہے کمال الدین مطمئن اس میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں اس میں ایک ہی چیز کامن نظر آئی وہ ایک کہ امام کے جو قتل کا جو خوف تھا. اگر فار ایگزامپل آج پاکستان میں امام آئے تو یہاں پہ ہم امام کو جو ہے محفوظ نہیں رکھ سکتے مطلب ہم حفاظت دینے کے قابل نہیں ہیں چونکہ مسند پر کیا ہے تابوت ہے. تو میں